الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہم فرض علوم کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، اسلام کے جو فرض علوم ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ٹوڈے وی ول سی مرنے کے بعد زندہ ہونا، جو ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آج ہم کچھ باتیں مختصر سے ایز اے شارٹ وی ول سی، ہم مختصراً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری کتابوں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف جو مختصر بات ہے، جو کم وقت میں ہم پوری کر سکے زیادہ سے زیادہ، تو وہ باتیں ہم غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم علماء کرام سے رجوع کریں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا؟ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین و آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے، تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیز موجود ہو جائیں گی۔ یعنی ایک بار سور پھونکیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا سب چیز فنا ہو جائے گی، کوئی نہیں رہے گا، کسی کی ذات باقی نہیں رہے گی سوائے وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں جو فنا ہو گئی تھی واپس سے وجود میں آ جائیں گی، فرشتے، آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی حشر قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، نائمہ اعمال دیے جائیں گے، جس کے ہاتھ میں نائمہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نائمہ اعمال دیا جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ، ہی ول گو ٹو جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حساب و کتاب کے بعد میں اللہ عز و جل اپنے فضل سے جس بندے کو چاہے گا جنت عطا ہوگی، اور جو گنہگار ہیں، جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول کی باتوں کو نہیں مانا، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کافر کا مطلب کیا؟ اسلام سے there is no relation between اسلام and کفر، ہاں، اسلام اور کفر کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو اسلام میں داخل نہیں ہے، اگر کوئی اسلام والا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کا کفر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ باتیں ہم کو سمجھ لینا چاہیے، اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے سوالات ہوئیں گے، کوشچن، there will be 3 question، 3 سوالات ہوئیں گے۔
ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ایک دین کے بارے میں، ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کہ ہمارا جو حشر ہے وہ کس قدر کیسا رہے گا، کس کے ساتھ رہے گا، ایک تھنکنگ ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی۔ اگر نیک بندہ رہے گا، سوالوں کے جواب دے دے گا، تو انشاءاللہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، اس کو آرام و راحت میسر ہو جائیں گے۔ اور اگر گنہگار بندہ رہا، نافرمان رہا، تو وہیں سے عذاب کا سلسلہ مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ سوچ سکتا ہے کہ آنے والی جو گھڑی ہے وہ کس قدر تکلیف دہ رہے گی، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آخرت کی پہلی منزل میں سے قبر ایک پہلی منزل ہے۔ اگر اس کا معاملہ آسانی کے ساتھ میں ہو گیا تو آنے والی تمام منزلیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ اگر اس کا معاملہ مشکلات سے بھرا رہا اور بندہ اگر پھنس گیا، اگر کامیاب نہیں ہو پایا، تو یقیناً یاد رکھے کہ آنے والی جتنے بھی ہیں معاملات حشر کے اور سوال و جواب کے، پلسرات کے، وہ بہت زیادہ کٹھن ہونے والے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے۔ تو ہر بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قبر کی جو مشکلات ہیں، قبر میں ہونے والے سوال و جواب جو یقیناً ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں ایز اے شارٹ، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریکٹیکلی ہمیں دین اسلام میں داخل فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اے اللہ تو اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کو بھلائی، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہو، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بلند فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔